اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 129۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ سورۃ البقرہ کا درس چل رہا ہے، آیت نمبر 129 اور 30 اور 31 کی تلاوت ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی وہ بیان ہو رہی ہیں۔ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک دعا یہ بھی مانگی تھی کہ اللہ، یہ بیت اللہ کی جو سرزمین ہے جس میں آپ کے گھر کی ہم نے تعمیر کی ہے، جس میں ہم نے آپ کے گھر کی تعمیر کی ہے، اب یہ جگہ آباد ہو گئی ہے۔ اب اس جگہ کو مزید آباد کرنے کے لیے اور آباد رکھنے کے لیے یہاں پہ ایک ایسے پیغمبر اور ایک ایسے رسول بھیجیں جو یہیں کے رہنے والے ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں، لوگوں کو آپ کی کتاب سکھاتے ہوں، اس کی تعلیم دیتے ہوں، حکمت اور دانائی کی، سمجھداری کی باتیں، آپ کی فرما برداری کی باتیں سکھاتے ہوں، اور گناہوں سے ان کو توبہ کے ذریعے سے جو گندگی لگی تھی اس سے پاک کرتے ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب ہم گھر بناتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھر بھی تو آباد ہو، گھر بھی تو آباد ہو، گھر اچھا ہو، بڑا ہو، گھر میں رہنے والے نہ ہوں تو وہ تو گھر آباد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ شریف کو پرانی بنیادوں پر کھڑا کر دیا، اللہ تعالیٰ کا گھر بن گیا۔ اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے یقینی بات ہے کہ آباد کرنے والے لوگ ہونے چاہیے، اور آباد کرنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ جو مبارک اور محترم اور معزز شخصیات ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کی ذات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسے نبی کو یہاں بھیجیں، ایک ایسے پیغمبر کو بیت اللہ شریف کے اطراف میں بھیجیں جو کہ لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت یعنی آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بھی سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتابی احکامات کی تعلیم بھی دیں، والحکمہ حکمت اور سمجھداری اور آپ کی فرما برداری کی زندگی بھی سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور لوگوں کے اندر جو بری عادتیں ہوں ان کا تزکیہ بھی کریں، ان کو ان بری عادتوں سے پاک کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی پیاری دعا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی جامع دعا ہے۔ ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مسجد بن جائے، مسجد آباد نہ ہو، نمازی نہ ہو، آباد کرنے والے نہ ہوں تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ مسجد بھی بن جائے، مسجد کو آباد کرنے والے بہترین قسم کے علماء ہوں، جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہوں، قرآن کریم کی تعلیم دینا جانتے ہوں، قرآن کریم میں جو اللہ کے احکامات ہیں وہ بیان کرتے ہوں اور لوگوں کو اچھائیوں کا بتاتے ہوں، برائیوں سے بچاتے ہوں، یہ ہر مسجد کی ضرورت ہے، یہ ہر مسجد کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنا مسجد بنانے والوں کی ذمہ داری ہے، اس ضرورت کو پورا کرنا مسجد بنانے والوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول فرمائی ہیں، ساری دعائیں قبول فرمائی ہیں۔ وہ
ان دعاؤں میں سے یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کس طرح ظاہر ہوئی کہ آپ ہی کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، انہی کی اولاد میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں جن سے بنی اسرائیلیوں میں بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے، اور ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان سے صرف ایک آئے۔ وہ کون آئے؟ جو سارے نبیوں کے امام بنے، امام الانبیاء آئے، سید الانبیاء آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی بات ہے، سارے اللہ کے مقبول بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام سارے اللہ کے محبوب ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ سارے نبی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کچھ خاص ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس دعا کو قبول فرمایا، اور اس پوری دعا کی جامع شخصیت و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، قرآن کریم کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ احکامات بھی بتایا کرتے تھے، اور صحابہ کو حکمت اور دانائی اور سمجھداری اور اللہ کی فرما برداری کی باتیں بھی بتایا کرتے تھے، اور گناہوں سے بچنے کا بھی کہا کرتے تھے، وہی زکیہم، گناہوں سے بچنا۔ انک انت العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے کہ بے شک تیری ذات ہے وہ جس کا اقتدار بھی کامل، جس کی حکمت بھی کامل۔ اب میں اس دعا کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ربنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں ربنا سے ہیں، ساری دعائیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح پکارنا چاہیے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجیے گا جو انہی میں سے ہو۔ ان میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، جو وہاں چھوڑ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہی کی نسلوں میں ان میں ایک ایسا رسول بھیجیے گا، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم، جو ان کے سامنے آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، یتلو مانے تلاوت کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، قرآن کریم کے احکامات کی اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزہ انسان بنائے۔ پاکیزہ انسان کیسا ہوتا ہے؟ پاکیزہ انسان اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی، جس کا باطن بھی گناہوں سے پاک ہو، جس کا ظاہر بھی، جس کے دل میں بھی اللہ کی نافرمانی کے جذبے نہ ہوں، اور جس کی زبان پر بھی گناہ نہ ہو، جس کی آنکھیں بھی گناہ سے پاک ہوں، جس کا دل بھی گناہ سے پاک ہو، اس کے ظاہری جذبات بھی، باطنی جذبات بھی گناہوں سے پاک ہوں۔ جیسے صحت مند انسان کون ہے؟ صحت مند انسان جسمانی لحاظ سے ہارون صاحب کون ہے؟ جس کی جسم بھی بیماریوں سے محفوظ ہے، خارش نہیں لگی ہوئی، معذوری نہیں ہے، ظاہری جسم بھی، آنکھیں بھی کیا ہیں بیماریوں سے، آنکھیں بھی سلامت، کان بھی سلامت، زبان بھی سلامت، جسم کی کھال بھی سلامت، پاؤں بھی معذوری سے سلامت۔ یہ جسمانی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے کیا ہے؟ یہ صحت مند ہے۔ اور اندرونی لحاظ سے صحت مند کیا ہے؟ گردے صحیح ہوں، جگر صحیح ہو، دل صحیح ہو، اندر کا جو سسٹم ہے وہ صحیح ہو، تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ یہ آدمی کیسا صحت مند ہے؟ اندرونی بھی اور بیرونی بھی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، جسمانی۔ ایک ہوتا ہے روحانی صحت مند، وَيُزَكِّيهِمْ، جس کا ظاہر بھی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہ نہ ہو، نہ وہ آنکھوں سے گناہ کرتا ہو، نہ زبان سے، نہ کانوں سے، اور جس کے اندر میں بھی گناہ نہ ہو، دل بھی گناہوں سے پاک ہو، اس کا اندر بھی گناہوں سے پاک ہو، اس کا باطن بھی گناہوں سے ظاہر بھی پاک ہو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انبیاء علیہ السلام یہ کام بھی کیا کرتے تھے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اِنَّكَ، اے اللہ، آپ کی ذات زبردست اقتدار والی بھی ہے، حکمہ اور زبردست حکمت والی بھی ہے۔ اللہ کی ذات ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات عالی کی عظمت نصیب فرمائے، اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں اتر جائے، اور ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں،
اپنی باتیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اپنی باتیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، قبول کب ہوئی ہے؟ کتنے سال بعد قبول ہوئی ہوگی؟ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے 63 سال بعد۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں اولادوں میں اولادوں میں آخری میں جا کے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، تو کتنی پہلے کی دعا اور کتنے سالوں بعد قبول ہو رہی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم چلا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تاخیر ضرور ہوتی ہے، اس لیے دعا مانگنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کتنی پہلے، پھر یہ دعا کی قبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کئی سو سالوں کا فاصلہ ہے، کئی سو سالوں کا فاصلہ ہے، لیکن ایک دعا تھی جو اللہ نے قبول فرمانی تھی، اور وہ سارے نبیوں میں سب سے آخری نبی آئے۔ اس سے پہلے کتنے نبی آئے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کتنے سارے نبی آئے، آخری نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہاں، کبھی کوئی دعا فوری قبول ہو جاتی ہے، اور بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ کے پاس ذخیرہ ہوتی ہیں، ان کی قبولیت کے آثار آہستہ آہستہ آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔